بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ان کی تعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا، اس کا اردو ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کہ کل والے سبق میں فرما رہی ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ نازل کیا گیا ہے، اس میں ہم نے قرآن پاک آپ کے اوپر نازل کیا جو کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس کے اندر واضح دلیلیں ہیں، اور یہ کتاب جو ہے ہدایت کی ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ چنانچہ جو شخص حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں، یعنی زندہ رہے اس مہینے تک اور اس کو پا لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے ضرور رکھے، اور وہ شخص جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرے جب یہ مہینہ گزر جائے، اس کے بعد وہ پورے روزے رکھے جو اس سے وہ چھوٹ گئے تھے کسی بھی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی، اور نہیں وہ چاہتا کہ تمہارے ساتھ کس قسم کی تنگ دستی ہو، تاکہ تم پوری کرو گنتی، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اور شاید کہ تم شکر کرو۔ اور جب سوال کریں آپ سے، اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ ذات مخاطب ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے لوگ سوال کریں میرے بارے میں تو ان کو پوچھ دینا، بتا دینا ہے کہ میں بلا شبہ بہت قریب ہوں، اور میں قبول کرتا ہوں یعنی پکارنے والا، جو مدد کے لیے کوئی بندہ پکارتا ہے یا دعا کرتا ہے یا اپنی حاجت بیان کرتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ چاہیے ان لوگوں کو جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لائیں اور مجھ پر، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ رب کو سارا کچھ مانگ لے تو ہدایت منگی نہ۔ ہدایت مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان ہو۔ آگے اللہ ذات فرماتی ہے حلال کر دیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات کو، ٹھیک ہے، صحبت کرنا اپنی عورتوں کے ساتھ، اور وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ جان لیا اللہ نے کہ بے شک تم تھے خیانت کرتے اپنے نفسوں کے ساتھ، سو اس نے توجہ فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، لہٰذا اب تم مباشرت کرو ان سے اور تلاش کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور تم کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے تمہارے واسطے دھاری سفید، یعنی صبح کا ٹائم ہو جائے، فجر کے وقت سیاہ دھاری سے فجر کی، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، اور نہ تم مباشرت کرو صحبت کر ان عورتوں سے جب کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد کے اندر، مسجدوں کے اندر، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو تم مت قریب جاؤ ان کے۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے شاید کہ وہ متقی بنے۔ اور نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے، ٹھیک ہے، یعنی زور دیا جا رہا ہے، اور نہ تم لے جاؤ ان کو حاکموں کی طرف تاکہ تم کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مالوں سے گناہ کے ساتھ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات آگے کیا فرما رہی ہے 188ویں آیت سے آج کے سبق میں، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی جو کافر ہیں یا منافق ہیں وہ کس سے سوال کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نبی سے، یعنی سوال کریں گے ان الاہل، چاند کی بابت، یعنی چاندوں کی بابت، یعنی مطلب چاند کے بارے میں پوچھیں گے یہ کیسے چلتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ گردش کرتا ہے۔ کل ہی، کہہ دیجئے وہ مواقیت للناس، مقررہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے، والحج، حج کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی چاند رات ہے چیزیں، جب اب جو اسلامی مہینہ ہے وہ چلتا کس کے تحت ہے؟ چاند کی تاریخوں کے ساتھ چلتا ہے۔ اب اللہ کی ذات نے نبی کے سامنے فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے کہ یہ مقررہ اوقات بتاتا ہے، جب بھی ہم نے حج کے لیے جانا ہے، جب بھی رمضان کا مہینہ آنا ہے، اور جب بھی کوئی مطلب قربانی کا مہینہ آنا ہے، جب بھی چھوٹی عید آنی ہے تو اس کو چاند کی تاریخ کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَ، اور نہیں ہے، وَلَيْسَ الْبِرَّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا، یہ کہ تم آؤ، الْبَیُوتُ، اپنے گھروں میں، من ظہورہا، ان کے پچھواڑے کی طرف سے،
یعنی یہ آپ لوگوں کے لیے نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھلے راستے سے آؤ. ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں نے 2 راستے رکھے ہوتے ہیں نا, ایک سامنے سے اور ایک پیچھے سے. کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے پچھلے راستے سے نہ آؤ. ولیکن اور لیکن ولیکن البر اور لیکن نیکی تو اس کی ہے من اتقا جو کہ پرہیزگار ہے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں ان لوگوں کے لیے نیکیاں ہیں. جو بھی کام کرتے ہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلتے ہیں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا سب عبادت ہوتی ہے. جبکہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ مطلب اپنے گھر کے اندر ہی داخل ہو رہے ہوں اور چور راستے کے ذریعے جو ہے داخل ہو رہے ہیں. یہ نیکی نہیں ہے. ٹھیک ہے. معاملہ مجبوری یعنی راستہ آگے سے بند ہے کھلا ہے یا کسی, کیونکہ چور راستے یا پیچھے راستے سے جو لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ وہ مطلب کوئی 2 نمبر طریقے سے کام کر کے جاتی ہے. دوسرا اس سے ایک یہ کیا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے عورت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے لیے کھیتی بنایا مرد کے لیے, تو غیر مسلم ابھی بھی یعنی مطلب عورت کو دبر یعنی پیچھے کی طرف سے یعنی سیکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اسلام کے اندر مانت اس کی گئی ہے کہ یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل چونکہ یہ بیماری اس ماڈرن ایج کے اندر انگریزوں کی فلمیں دیکھ کے مسلمانوں کے اندر بھی آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہو رہی ہیں, تو یہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. ایک اس ریفرنس میں, اور دوسرا جب آپ کے پاس اپنا گھر ہے تو آپ سیدھے راستے سے آؤ نا, اگوں آؤ, ضرور پیچھے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ذات یہ فرماتی ہے کہ یہ نقصان دہ اور یہ نیکی نہیں ہے. نیکی ان لوگوں کے لیے ہی ہے جو کہ متقی اور پرہیزگار ہیں. وَأَوْتَ الْبَيُوتُ تم آؤ اپنے گھروں میں من ابوابہا ان کے دروازوں سے. یعنی اپنے گھر میں جانا تو بھائی سب سیدھے راستے سے چلیں. یعنی آپ کا دروازہ باہر مین گیٹ ہے, وہاں سے آئے تسلی کے ساتھ آئیں, عزت کے ساتھ, لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا گھر ہے. اور جو دیواریں پھیلا کے آئیں, بیک راستہ استعمال کریں یا چوری چھپے آئیں, تو وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مطلب وہ بندے کے دل کے اندر کوئی نہ کس قسم کی میل ہے یا چوری ہے جس کی وجہ سے وہ نیکی نہیں. تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے. عورت کے معاملے میں بھی اگر عورت کو اگلی طرف سے کرنا جائز ہے تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے اپنی شہوت کو مٹانے کے لیے. نکاح کی صورت میں آپ اپنی بیوی سے آگے سے مطلب ہم بستری کریں بجائے اس کے پیچھے سے کریں. ٹھیک ہے. یہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے. تو اس کا سختی سے منع کیا گیا ہے کہ یعنی ایک سیدھا راستہ ہے اس کو اپنائیں بجائے اس کے کہ غلط راستے کے ساتھ یا پچھواڑے سے آئے, وہ غلط بات ہے اور وہ گناہ ہے. اچھا. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم ڈرو اللہ سے لَعَلَّكُمْ شاید کہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں ہر وقت ڈر رہنا چاہیے, خوف رہنا چاہیے. مطلب جو ہے کہ وہ قادر مطلق ہے تو وہ ہمارے اوپر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے, مسبب الاسباب ہے وہ, یعنی رب العالمین ہے, وہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, سب کچھ ساری چیزوں کی قوت جو ہے اس کے ہاتھ کے کنٹرول میں ہے. اچھا. یہ ڈر خوف محبت اور عقیدت کی وجہ سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. خالق اور مخلوق کا رشتہ ہی ایسا ہے. جب آپ اس کے احکامات پہ عمل کریں, جب اس سے محبت کریں گے, جب بندہ اپنے خالق سے مالک سے اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کرنا شروع کرتا ہے, اس کا دل تو پھر شیطان کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. تو جب نہیں جائے گا تو الٹیمیٹلی وہ بندہ غلط کام نہیں کرے گا. اچھا. اب غلط کام نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جی اپنی باتوں کے اوپر جو ہے کہ وہ غرور کریں, تکبر کریں. غرور اور تکبر آپ کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, اچھے کام کر لیں, آپ نے ہمیشہ عاجز رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ عاجز جو ہے بندہ, یا عاجزی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت پسند ہے. جب وہ سرکار تو سمجھ جاتے ہیں کہ بس معراج شریف پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب میرے لیے کیا لے کے آئے؟ تو حضرت رسول نے فرمایا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو میری بارگاہ میں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی بارگاہ کے اندر اپنی عاجزی اور انکساری لے کے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ واقعی میں عاجز اور انکسار نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا مقام ہے. تو اس لیے اپنی باتوں کے اوپر, اپنے نیک کاموں کے اوپر آپ نے مطلب جو ہے نا یہ دل میں نہیں لانا کہ جی میں نے یہ بہت تیر مار لیا ہے. ہمیشہ رب سے ڈرتے رہنا ہے, اور یہی جو تقوی ہے اس کی علامت ہے.
اچھا، وقاتلو، اور تم لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ دینا ان لوگوں سے جو یقاتلونکم لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو۔ اب اس میں بلاغت فرماتی ہے کہ آپ قتل کرو ان لوگوں کو جو آپ لوگوں کے سے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، یعنی کافر، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ تم زیادتی کرو۔ زیادتی کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ لڑائی کے اندر یا جنگ کے اندر پہل نہ کرو، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کو جزیہ کی علامتیں بتاؤ گے، یہ آپ اپنے دین پہ قائم ہیں اور لیکن یہ جزیہ دینا، لیکن اس پہ بھی نہ آئیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرو، اور بانگے دہل جنگ کرو۔ یہ نہیں کہ پیٹھ کے پیچھے مطلب جو ہے نا مطلب چھرا گھونپنا ہے، جیسے عمران خان کی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپا جنرل باجوہ اور جرنیلوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ کی ذات یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے پاس سیدھا راستہ ہے اور اللہ کی ذات نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ لڑو جو آپ کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اب انڈیا نے کتنی بار لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے، وہاں مجال ہے کہ ہماری جو آرمی ہے یا اس کے جو آفیسرز ہیں ان کے کانوں تک جونگ رنگی ہو، ٹھیک ہے۔ جب قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ مسلمان کی عزت، عظمت اور جو وقار ہے وہ کس میں ہے؟ جب کوئی آپ کے ساتھ غیر مسلم آپ کو تنگ کرے، آپ کی عام کے اوپر یعنی مطلب جو ہے کہ گولے بچائے، آپ کا بھی کام ہے کہ اس کو اس کی زبان کے اوپر اس کی زبان میں جواب دینا، اس کے ساتھ جنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب سسری طرح سو جاؤ، ٹھیک ہے۔ عمران خان تھا تو مثال مار گرائے اور اس نے 2 جہاز گرا دیے، پوری دنیا کے اندر ڈنکا بج گیا، پاکستان کی بلے بلے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے جو مطلب جو ہے کہ پائلٹ ہے اس کو امن کی خاطر چھوڑ دیا اور پوری دنیا کے اوپر تماچا مارا، انڈیا کے اوپر، یعنی یہ ہے پاکستان جو ہے امن چاہتا ہے، لڑائی نہیں چاہتا۔ لیکن جو جرنیل باجوہ ہے وہ صحافیوں کہتا پھرتا جی ہمارے تو پٹرول کے پمپوں ہمارے ٹرکوں کے اندر، ہمارے ٹینکوں کے اندر پٹرول نہیں، یعنی جب سپہ سالار ہی یعنی شیر کی بجائے کتا بنے تو پوری فوج ہی کتی بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر یعنی سپہ سالار شیر ہو تو پوری جو فوج اگر وہ کتوں کی تو وہ شیر کی طرح لڑتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یعنی آپ نے شیر بننا ہے یا کتوں کی طرح زندگی گزارنی۔ جیسے امریکن سائفر کے اندر انہوں نے واضح طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ یو آر مائی ڈاگی ہو از یور ڈیڈی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی بڑی یعنی میں کہتا ہوں کہ غیرت والی بات ہے، پتہ نہیں ان جرنیلوں کی غیرت کہاں مار گئی ہے۔ اور اسی چیز کے اوپر عمران خان چیخ کہہ رہا تھا کہ یعنی جو غلام ہوتے ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی ہے، لیکن بجائے سے کہ ڈونلڈ لو کے مطلب رضائن کا مطلب وہ اقوام متحدہ میں معاملہ اٹھاتے ہیں، انہوں نے الٹا اپنے وزیر اعظم کو جناب کرسی سے ہٹا کے اندر ڈال دیا ان لوگ، یہ حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑنا ہے جو تم سے لڑتے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے ان سے زیادتی نہیں کرنی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم سیدھی سیدھی کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ تو ہم جو ہے کس کو اپنا رب مان رہے ہیں؟ امریکہ کو مان رہے ہیں نا، ڈالروں کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نمازوں کا، حجوں کا، زکاتوں کا کیا فائدہ؟ یہ جو ڈالروں کے پیچھے بھاگنا، امریکہ سے ڈرنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہ آج کل کے مطلب ٹاں کر رہے تھے لوگ اس وقت، مطلب جو ہے کہ جی شرک کی عمران خان نے کیا ڈیفینیشن کر دی، ٹھیک ہے۔ شرک کی ڈیفینیشن وہی ہے جو آپ کے اوپر حاوی ہو جائے، کس سے بڑھ کے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کے، ہر لحاظ سے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کو سائڈ بھی کر دیں گے ڈالروں کی وجہ، جس کا مطلب آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات ہی نہ مانی۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات نہیں مانی ہے تو پھر آپ کے لیے تو رب وہی ہوا نا، ڈالر ہو گئے، دولت ہو گئی، مطلب امریکہ سے ڈرنا ہو گیا، تو وہ بھی تو شرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پاکستان کو صحیح معنوں میں اس لیول پہ لے کے جانا چاہے جو کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی ذات آگے یہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ کی ذات فرماتی کہ ہر کام کے اندر آپ نے اعتدال لانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے کھانا کھانا ہے تو اس میں بھی اعتدال لانا ہے، سونا ہے تو اس میں بھی اعتدال لانا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو اس میں بھی اعتدال لانا ہے، ٹھیک ہے۔ برائی سے بچنا ہے اور مطلب جو ہے کہ کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، اخلاقیات میں، وعدہ کرنے میں، لوگوں کے ساتھ چلنے پھرنے میں
اور پیسہ کمانے میں اعتدال پسندی سے کام لینا ہے، ایون کہ پیسہ خرچ کرنے میں بھی اعتدال پسندی سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جو لوگ زیادتی کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پسند نہیں کرتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ وَأَقْتُلُوهُمْ اور تم قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں تم پاؤ ان کو، یعنی جہاں کہیں پہ بھی آپ ان لوگوں کو پاؤ آپ ان لوگوں کو مارو، ان کے ساتھ ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم نکال دو ان کو، من حیث جہاں سے اخرجوکم انہوں نے نکالا تم کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ مسلمان رہ رہے ہیں، ایمان والے رہ رہے ہیں اور وہ مطلب امن کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، تو اوپر سے آپ کوئی حملہ کر کے ان کو وہاں سے نکال دیتا ہے، ان کے گھر سے نکال دیتا ہے، ان کے محلے سے، ان کے ضلع سے، صوبے سے، ان کے گاؤں سے، ان کے ملک سے نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ان سے لڑو، جس طرح انہوں نے آپ لوگوں کو آپ کے گھر سے نکالا ہے ایسے ان کو بھی ان کے گھروں سے نکال لو اور ان کو قتل کرو۔ والفتنہ تو اور فتنہ شرک اشد و شدید تر ہے من القتل قتل سے، ٹھیک ہے۔ اور فتنہ شدید تر ہے، اچھا قتل سے بھی جو فتنے ہوتے ہیں مختلف فوائد چھوڑ کے مطلب جا کہ غلط لوگوں کو ڈیگریڈ کریں، یہ شدید تر ہے، یعنی یہ زیادہ نقصان دہ ہے ایز کمپیئر ٹو قتل کرنے میں۔ یعنی یہ جو فتنہ پروری ہے، فساد ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے کس کے؟ قتل کرنے کے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور نہ تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام نزدیک مسجد حرام کے، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ وہ لڑیں تم سے اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو یہ کنوے کیا ہے کہ جب آپ مسجد حرام میں ہوں، خانہ کعبہ میں ہوں، مسجد نبوی میں ہوں، مدینہ مکہ میں ہوں، کیا ہے وہاں پہ آپ لڑائی نہ کرو، یہاں تک کہ وہ آپ کے اوپر مطلب جو ہے کہ گولیاں چلائیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کی جوابی کارروائی کر سکتی ہو۔ جب آپ کافر کو تنگ کریں، جب آپ کو کافر تنگ کریں، آپ کے اوپر گھیرا تنگ کر دیں، آپ کی زندگی اجیرن کر دیں، آپ کو مارنا شروع کر دیں، آپ کے اوپر فائر کرنا شروع کر دیں، آپ کو تلوار چلانا شروع کر دیں، آپ کو مارنا شروع کر دیں، تب جو ہے آپ نے ان کو روکنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ قتل و غارت نہ ہو کس میں؟ مسجد الحرام کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے۔ فائن پھر اگر وہ قاتلوکم وہ لڑیں تم سے، فاقتلوہم تو تم قتل کرو ان کو، یعنی اگر وہ آپ کو پھر بھی قتل کرتے ہیں تو پھر آپ بھی ان کو اسی طرح قتل کرو جیسے وہ آپ کو قتل کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد حرام میں، مکہ میں، مدینہ میں جو مقدس جگہ ہیں وہاں پہ قتل و غارت سے اجتناب کیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اجتناب کریں اور کافر لوگ آپ کو روند ڈالیں۔ جب ایسا معاملہ ہو تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ جنگ کریں، ان کو قتل کریں۔ کذالک جزاء اسی طرح سزا ہے، الکافرین کافروں کی اسی طرح کی سزا ہے، ٹھیک ہے، معافی نہیں ہے۔ پہلے اللہ کی جو اللہ ذات نے فرمایا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین کے اوپر انسان کو یا آدم کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو قائم کرنا۔ اللہ کا نظام کون سا ہے؟ جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے احکامات ہیں، اللہ کا نظام ہے، اسی کے اندر ہی ہر مسلمان کی اور پاکستان کے ریفرنس سے جس کی بنیاد لا الہ کے اوپر ہے، جب تک ہم اس فرسودہ نظام کو، کافرانہ نظام کو نظام الہی کے ساتھ تبدیل نہیں کرتے، اس وقت تک عام پاکستان کی اور عام پاکستانی کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ تو عام پاکستانی کی ترقی کے لیے ان کو انصاف دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس فرسودہ نظام سے جان چھڑائی جائے اور جو نظام الہی ہے، نظام مصطفیٰ ہے، نظام شریعتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو اپنایا جائے عملی طور پہ۔ اس کے تحت زندگی گزاریں گے تو ہر بندہ خوشحال ہوگا، ہر بندے کو انصاف ملے گا، ہر بندہ پرامن طریقے سے زندگی گزارے گا۔ آپ یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں، پھر پانچوں خلفاء راشدین کا جو خلافت راشدہ کا دور ہے، پھر عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، پوری زندگی کے تمام جو قوانین ہیں ان کو اکٹھا کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔
شادی سے لے کر یعنی مطلب مرگ تک، مرگ سے لے کر جناب زکوٰۃ، پھر اس کے بعد انصاف، آپس میں سماجی ویلیوز جو ہیں، مورل ویلیوز جو ہیں، سوشل ویلیوز جو ہیں، ان سبھی کو اللہ کے ذات کا جو دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک مکمل طور پہ ضابطہ حیات ہے، وہ دیتا ہے کہ اس طرح سے آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی کامیابی ہے ادھر بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اللہ کی ذات آگے یہ فرما رہی ہے کہ اسی طرح آپ سزا دو کن لوگوں کو؟ کافروں کو۔ فَإِن، پھر اگر آنتا ہو وہ بعد آ جائیں، فَإِنَّ اللہ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا اور رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ بعد آ جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں یا پرامن طریقے سے رہتے ہیں تو پھر آپ ان کو معافی دے دیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کہ معاف کرنے والا بھی ہے اور نہایت مہربان اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان اور پاکستانی عوام کو شر شیطان، شر انسان سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان اور پاکستانی عوام کی حفاظت فرمائے، آمین۔